ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ اب ہاتھ کسی کے نیچے نہ ہو، ہاتھ کھڑا کر کے لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكهل الرجال، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شاني كله، اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بحمدہ تعالی میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم اس مبارک محفل میں، مبارک لمحات میں یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے والوں میں میرا رب ہم سب کو شامل فرمائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت سمجھنے اور محبت کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم آپ نے بآواز بلند درود پاک پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شاہد غنی صاحب یہاں اسٹیج پر آ جائیں۔ جب میں لاہور میں کیمپ جیل میں تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا اچھا سا وجیح سا چہرہ تھا، وہ ہمارے ساتھ جیل میں تھا، اس کا نام عباس تھا۔ میں نے کہا عباس بھائی آپ یہ بتائیں
آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی کام کرتے ہوں گے، کاروبار ہوگا یا کاروبار کرتے ہوں گے. بھائی جان آپ کوئی کام کرتے ہوں گے، کاروبار کرتے ہوں گے. میں نے کہا عباس بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ دال چاول کی ریڑھی لگاتا ہوں. تو میں ان کی شکل سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ مجھے جواب دیں گے. پھر میں نے کہا عباس بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کا خرچ کون چلاتا ہے؟ کہا میں چلاتا ہوں. تو میں نے کہا عباس بھائی پھر آپ جیل میں ہیں، خرچ بھی آپ چلاتے ہیں، تو پھر اب کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں آیا کہ چلو ان کی کوئی مدد کریں، کیا کریں. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جیل میں تھے وہ بھی جیل میں تھے، میں بھی جیل میں تھا. میں نے کہا اب آپ کیا کریں گے عباس بھائی؟ تو وہ جو ان کا انداز تھا نا، وہ انداز میں نہیں پیش کر سکتا. جس انداز میں اتنی خود اعتمادی تھی اور اس انداز میں اتنا استغنا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے کیا کریں گے، یہاں سے باہر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پہلے سے بڑھ کر بہت کچھ عطا فرما دے گا. تو میں ان کا جواب سن کر نا ایک بار تو میں سہم گیا. میں نے کہا میں کیا سوچ رہا تھا کہ کیا میں مدد کر سکتا ہوں، اور انہوں نے مجھے جواب دے کر لاجواب کر دیا. تو پھر اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، جو ان کے الفاظ ہیں میں وہ سنا دیتا ہوں. کہا بھائی بات یہ ہے کہ بھائی میں دیوبندی تھا. انہوں نے الفاظ کہے، میں سنا رہا ہوں. کہا میں دیوبندی تھا. کہا مجھے کسی نے کہا بابا جی کی تقریر ہے، آپ ادھر سننے آؤ. اس نے کہا پہلے ہی میں دیوبندی تھا، میں نے سننا بھی نہیں تھا. میں نے کہا بھائی میں کیوں آؤں، میں نے نہیں آنا. کہتے ہیں یار کیا ہو گیا، ایک تقریر سننے سے کیا چلا جائے گا. کہا جس نے دعوت دی پھر اس نے مجھے کہا. میں نے کہا چلو یار ایک سن چلے جاتے ہیں. کہا بس پھر ایک نظر جو بابا جی کو میں نے دیکھا، ایک تقریر جو سنی، اللہ نے میرے دل کی دنیا بدل کے رکھ دی. یہ جو ہمارے ہیں نا عرفان صاحب، یہ سیدنا حمزہ کی نسبت سے میں نے انہیں ذہن میں رکھا ہوا ہے. اچھا قدرتی بات ہے میرے پاس ان کا نمبر سیو نہیں ہے، ان کی کوئی خاص مہربانی ہے، ان کا نمبر آتا ہے میں انون اسی میں اٹھا لیتا ہوں، اور پھر یہ عرفان بھائی ہوتے ہیں. تو یہ علامہ صاحب ہیں، یعنی علامہ صاحب ہوتے ہیں. تو یہ سیدنا حمزہ کی محفل کرتے ہیں، اس وجہ سے مجھے انہیں زیادہ محبت ہے. تو انہوں نے جو بات کہی نا یہاں پر، انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہسپتال کا منہ نہ دکھائے اور تھانے کا منہ نہ دکھائے، لیکن امیر المجاہدین نے، استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا کے نوجوانوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی. کیسے کایا پلٹ کے رکھ دی؟ کہ آپ نے لوگوں کو یہ چیز متعارف کروائی کہ او جھلیا، او نادان، او پیارے، او بے وقوف تو نہیں ہو گیا کہ تو کیا اپنی عزت کرانے کے لیے دنیا میں آیا ہے؟ تو اپنی عزت کرانے کے لیے نہیں آیا، تو رسول اللہ کی عزت پر قربان ہونے کے لیے آیا ہے. تو امیر المجاہدین نے جب یہ فکر پیش کی تو کل تک تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر پولیس والا میرے گھر پہ آئے گا اور میرے گھر پہ چھاپا لگے گا تو میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک فکر تھی، ایک سوچ تھی. ایک باپ یہ سوچتا تھا، ایک بھائی یہ سوچتا تھا، اور ایک طرف حضور کا عاشق یہ سوچتا تھا کہ ارے بھائی ہمیں اپنی عزت کا کیا کرنا ہے جب حضور کی عزت سلامت نہیں رہے گی. جب انہوں نے یہ بات امت سے کہی تو اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا. بھائی میں نے تھوڑی دیر کے لیے تقریر کرنی ہے، سیکیورٹی والے آپ لوگ بھی پریشان نہیں ہو، اور اگر تھوڑی دیر توجہ سے بات سن لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. جس نے آنا ہے، جس نے کھڑے ہونا ہے، آپ توجہ سے بات سنیں. میں انشاءاللہ اپنے استاد محترم کی بات پھر قرآن و سنت کے ساتھ اس کو میں میچ کر کے بتاؤں گا. آپ کو
سیکھنے کو ضرور ملے گا، لیکن آپ پریشان ہو کے بھاگتے رہیں گے، ادھر دیکھتے رہیں گے، ادھر دیکھتے رہیں گے. تو ہمارے استاد صاحب کا مزاج بھی ایسا ہی تھا. اگر ہم استاد صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے نا، امیر المجاہدین کے ساتھ، ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں، شام میں بیٹھے ہیں، ساری رات ہو جائے، رات کے 4 بج رہے ہوں، اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوتا تھا. اگر ہم نے یوں کیا نا، یعنی تھکاوٹ سے یوں کیا نا، استاد صاحب نے کہنا چل اٹھ جا یہاں سے، چل. یعنی اب آپ نے محفل ہی برخاست کر دیتے تھے. تو بڑے، یعنی ہم تو وہ اتنی روحانیت تھی نہیں. ہم نے اپنی زندگی میں کل ہم وہاں گئے تھے عکس امیر المجاہدین، کل پرسوں گئے تھے وہاں عکس امیر المجاہدین کے ساتھ علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر. تو یہاں پھر میں نے بتایا، میں نے کہا استاد محترم پہلی بار جو کراچی آئے تھے حضرت کے وصال پر آئے تھے، تو کتنا زمانہ بیت گیا، 2003، اس سے بھی پہلے کا تعلق ہے. لیکن جو مجھے یاد آتا ہے، ہم نے اپنے استاد محترم کو کبھی یوں جمائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی یوں جمائی لی ہو. تو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت کو جو سبق یاد دلایا وہ کیا تھا؟ آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیے. تو قرآن یہ بات ہمیں بتا دے گا کہ محبوب کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. پیارے محبوب، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. جو اقصیٰ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی چاہت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. آپ کی جو چاہت ہے ہم اس کے مطابق آپ کا رخ پھیر دیں گے. میرے استاد امیر المجاہدین بڑی پیاری بات کرتے تھے. آپ فرماتے تھے افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ چومنا کہاں سے ثابت ہے، کیا صحابہ نے چوما؟ تو آپ فرماتے تھے پڑھو بخاری کی حدیث. صحابہ تو یہ تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کے لعاب مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے. جو رسول اللہ کے تھوک شریف لعاب مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہوں، کیا وہ اپنے انگوٹھے ان آنکھوں سے نہیں لگاتے تھے؟ آج ہمارا دل رنجیدہ ہے. فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا؟ اگر آج ہم اس جگہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، ہم اس پر ہی تقریر کرتے رہیں، تو بتائیے پھر اگلی بات کون کرے گا کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہوا؟ پہلے تو لوگ یہی سمجھتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ محفل میلاد ہندوستان اور پاکستان میں ہوتا ہے. اب میڈیا کا دور آیا، 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے تو پوری دنیا میں میلاد ہو رہا ہوتا ہے. اس کی پکچر لوگ دیکھتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ارے ہم تو یہ سمجھے کہ ہماری گلی محلے میں میلاد ہو رہا ہے. باخدا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں مزار پر انوار ہے، اس مزار کے ساتھ ایک کمرہ ہے، وہاں رسول پاک کے منہ مبارک ہیں. صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے تو منہ مبارک شریف کی زیارت کروائی جاتی ہے. ہم کسی سے الجھتے نہیں ہیں کہ بھائی کون حق پر ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن تمہاری خود ہی رہنمائی کر دے گا کہ کون حق پر ہیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا حق کا معیار کیا ہوتا ہے. اللہ کا کلام فرماتا ہے حق کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ جسے ادب و تعظیم کی نعمت دیتا ہے تو رب اس کے سینے کو روشن اور منور فرما دیتا ہے، اور جسے ادب کی تعظیم کی توفیق نہ ہو تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا ادب
سے ہی جس کو ملا، جو ملا، جتنا ملا، ادب سے ملا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ترکے میں 3 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے۔ اللہ اکبر۔ ترکہ تقسیم ہوا، بڑے بھائی نے کہا ایک منہ مبارک تمہارا، ایک منہ مبارک میرا۔ کہا ایک بچ گیا، دونوں آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے نے کہا نہیں نہیں نہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ رسول پاک کے منہ مبارک کو ہم آدھا آدھا تقسیم کریں۔ کہا جب تمہیں منہ مبارک سے اتنی محبت ہے تو دنیا کا سارا مال جو ہے مجھے دے دو، منہ مبارک تم لے لو۔ مجھے اپنے استاد امیر المجاہدین یاد آ گئے، فرماتے ہیں تم رسول پاک سے سودا کر کے تو دیکھو، یہ وہ بارگاہ ہے جو نقد سودا دیتے ہیں، تمہیں یہاں بھی دیں گے وہاں بھی عطا کر دیں گے۔ چھوٹا بھائی سعادت مند تھا، اس نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے، مختصر یہ۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے اسے مال بھی دے دیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی شان رب نے یہ بڑھائی کہ اس کے انتقال کے بعد جو اس کے مزار پہ جاتا تھا تو میرا رب اس کی جھولیاں بھر دیتا تھا۔ تو اصل تو تعظیم اور توقیر ہے۔ آپ کو یہ تعظیم کہاں نظر آتی ہے کہ منہ مبارک شریف کیا ادب کیا جا رہا ہو، محبوب علیہ السلام کا، صدیق اکبر کا، غوث اعظم کا ادب کیا جا رہا ہو۔ ایک مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیا جواب دیں بھائی، ٹی وی کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کہا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ حق پہ کون ہے۔ قرآن کی بات ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب ٹی وی کے مطابق بھی آپ جواب دے دیا کریں۔ کہا وہ جواب یہ ہے، میں نے کہا کہ آپ سے کوئی پوچھے حق پہ کون ہے تو آپ یہ کہہ دینا میں قرآن کی بات کرتا ہوں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو، صبح شام اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو۔ میں نے کہا آپ یہ کہہ دو کہ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی دیکھو تو وہ منہ مبارک کا ادب کیسے کرتے تھے کہ سیف من سیوف اللہ۔ خالد بن ولید یہ کہتے ہیں جو میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کرتا ہوں یہ منہ مبارک شریف کی برکت سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا جہاں آپ کو منہ مبارک شریف کا ادب نظر آ رہا ہو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے دور کے نہیں، آپ سے صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، آپ اپنی کتاب کے آخر میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ مولا میرے پاس کوئی نیکی نہیں جس کا میں وسیلہ پیش کر سکوں، محفل میلاد میں ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں، مولا تو اس کی برکت سے میری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ میں نے کہا اتنی سی بات ہے، ادب و تعظیم جہاں نظر آئے اس بات کو تم سمجھ جانا، جہاں ادب اور تعظیم ہے نجات وہی ہے، کامیابی وہی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ کیا رنگ لگا دیے، اللہ اکبر۔ میں نے یہ دیکھا لاہور میں جب سارے دھرنے اٹھا دیے، رمضان کا روزے کی حالت تھی، بخدا یہ فورسز بہت قریب آ گئی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا اسٹیج پر کہ یہ ہمارے مفتی عمر فاروق صاحب، کراچی کہاں ہے، لاہور کہاں ہے، یہاں سے دھرنے ختم ہوئے، یہ کہتے یار میں نے تو کراچی میں شرکت کر لی، کوشش بھی کر لی، اب میں لاہور کیسے پہنچوں۔ میں نے دیکھا یہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھ گئے بڑے آرام سے، بڑے سکون سے۔ مجھے اس وقت ان پر بڑا پیار آیا۔ میں نے کہا یار یہ کتنا پیارا شخص ہے کہ اس حالت میں بھی کہ جسے پتا ہے کہ یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، مشکلات ہیں،
اور کتنے لوگ یہاں پر جو ہیں ان مشکلوں کی وجہ سے جیلوں میں چلے گئے، لیکن اس وقت یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بات یہی ہو رہی تھی شروع میں کہ امیر المجاہدین نے لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں، دل اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کے محبوب سے محبت کرو، اپنی عزت کروانے کے لیے تم دنیا میں نہیں آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے عمل کر کے کیسا دکھایا؟ آپ نے عمل کر کے جو دکھایا وہ میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی میں عرض کروں گا عکس امیر المجاہدین سے، میں نے پھر اس دفعہ پوچھا وہ بات۔ دیکھیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں واقعی ان کا حضور علیہ السلام سے جو تعلق ہوتا ہے، جو امیر المجاہدین نے لوگوں کو فکر دی نا کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرو محبت کرو، تو انہوں نے وہ محبت کر کے دکھائی۔ میں نے اکثر امیر المجاہدین سے کہا، میں نے کہا استاد صاحب جو بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے آپ کو بہت مارا تھا اور کہا پیسے کہاں سے آتے ہیں، مجھے وہ واقعہ تو سناؤ۔ تو انہوں نے واقعہ جو سنایا تو صحیح، وہ کہنے لگے اس وقت کہ یہ اس دن کے بعد سے آج یہ بات چھڑی نہیں، آج آپ پوچھ رہے ہو، لیکن جو بات کمال والی تھی نا، کہتے ہیں استاد صاحب تو اس وقت نہیں تھے امیر المجاہدین، کہتے ہیں جب وہ واپس آئے اور انہیں پتہ چلا کہ مجھے بہت مارا ہے، بہت سختی میرے اوپر کی ہے، تو آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، باپ ہونے کی حیثیت سے اس حیثیت کو بھی چھوڑ دے، کسی بھی شخص کو پتا چلے کہ فلاں چھوٹی سی عمر کے کسی شخص کو اتنا مارا گیا تو وہ پہلا سوال کیا کرے گا؟ بیٹا آپ کو لگا تو نہیں، چوٹ تو زیادہ نہیں آئی، بتاؤ کہاں پہ لگا، کس طرح آئے تھے، کیا ہوا؟ بیٹا فکر نہیں کرنا، اللہ خیر کر دے گا، یہی بات کرے گا نا۔ اگر آپ کو پتا چلے، میں بھی یہی بات کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کا کردار بہت ہی اعلیٰ ہو، میرے جیسا نکمہ شخص تو یہی کر سکتا ہے، لیکن امیر المجاہدین کہتے ہیں، عکس امیر المجاہدین نے کہا، علامہ انس حسین رضوی صاحب وہ کہتے ہیں استاد صاحب نے جیسے ہی آئے پتہ چلا کہ مجھے مارا ہے، کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا، ارے انس تو اگر اس دنیا سے چلا جاتا، تجھے موت واقع ہو جاتی، بہت بڑا کام ہو جاتا، میں بارگاہ رسالت میں عرض کر دیتا، لوگوں کو کہتا، لوگ کہتے کہ حضور علیہ السلام کی باتیں کرتا تھا، تو دیکھو بیٹا بھی تو حضور کے لیے دے کر آیا ہے، اگر بیٹا تو چلا جاتا اور تو اس بارگاہ میں قبول ہو جاتا تو بڑا چس نہیں آ جاتا۔ انس جناب کہتے ہیں استاد صاحب نے مجھے بار بار یہ کہا نا، جب بار بار مجھے یہ کہا تو کہتے ہیں میرے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ یار میں زندہ کیوں ہوں، اگر میرے باپ کی خوشی اسی میں تھی تو اللہ پھر مجھے موت دے دیتا۔ میں محو حیرت ہو گیا باخدا، میں نے کہا یہ کتنے سچے لوگ تھے، حضور علیہ السلام سے کیسی محبت کی انہوں نے کہ میں بیٹا حضور کے نام پر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ امیر المجاہدین نے جو فکر اس امت کو پیدا کی، وہ کیا فکر پیدا کی؟ کہتے ہیں مجھے تو افسوس ہوتا ہے امت ابھی اس کے ہی فیصلے کرتے رہے گی کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا ہے، چومنا ہے نہیں چومنا، میلاد منانا ہے۔ کہتے ہیں کیا تم نے اسلام پڑھا ہے؟ ان باتوں سے باہر آ کر تم ذرا سوچو تو صحیح ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر آج محفل میلاد میں بیٹھ کر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہوتے کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ فلسطین کے مسلمانوں کا بدلہ کون لے گا، بھائی یہودیوں کی سازشیں کیا ہوتی ہیں، یہودی کس طرح سازشیں کر کے انہوں نے ایسے افراد تیار کیے یہودیوں نے جنہوں نے قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، مفہوم بدل دیا۔ ایسی سازشیں ہمارے ساتھ ہو گئی، کیا ہمارا دل خون کے آنسو نہیں روتا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، انہیں امدادی سامان کا ایک چھوٹا سا حصہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کے بدترین دہشت گرد یہ یہودی ہیں، لیکن آج ان کو کوئی کہہ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں پر ایسا وار کیا
کہ مسلمانوں کو الجھا کے رکھ دیا۔ باخدا میں بڑے درد سے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آپ میرے درد کو سمجھیے گا۔ یہ تو میلاد کا مہینہ ہے نا، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے درد کو سمجھیے گا کہ حضور علیہ السلام کا دل کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کس بات سے دل خوش ہوتا ہے، کس بات سے دل مبارک رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ وہ عمل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطور بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسے کے لیے بشارتیں دی ہیں، وہ عظیم الشان مقبول عمل کو یہ امت اس دور میں گناہ کا کام سمجھنے لگی۔ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے، میں پھر دہراتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے نا تو آپ پڑھیے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پھر دہراتا ہوں، آرام آرام سے دہراتا ہوں، آپ سمجھیے۔ وہ عمل جس پر حضور علیہ السلام کا قلب اطہر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، حضور علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں، وہ مقبول عمل کو یہ امت گناہ کا کام سمجھنے لگی۔ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کون سا عمل ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا افضل ترین جہاد ہے، یہ عمل ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، عمران خان لے لیجئے، آسیہ ملونہ کو بدترین گستاخ، جسے کتنی عدالتیں گستاخ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا، امیر مجاہدین فرماتے تھے اگر اس کی گستاخیاں آپ فرماتے تھے میں لوگوں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے مار دو۔ اس آسیہ ملونہ نے اتنی گستاخیاں کی، اسے عدالت جو ہے وہ سزائے موت سزائے موت سزائے موت۔ یہودیوں کا پریشر آیا اس ملک پر، کہا اسے رہا کرو، سپریم کورٹ سے اسے رہا کر دیا گیا۔ عمران خان یہ کہتا ہے آسیہ ملونہ کو سینہ چوڑا کر کے میں نے رہا کروایا۔ اب کوئی حضور کا چاہنے والا منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ کہے کہ عمران خان نے گستاخ ملونہ کو رہا کروایا، اس ظالم نے ظلم کیا، تو رسول پاک کی ٹھنڈکیں اسے مل گئیں، رسول پاک کی دعا اسے مل گئی، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ افضل جہاد ہے۔ میرے آقا کو خوش کر دیا، اس عالم نے منبر رسول پہ بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن یہ امت میلاد تو منا رہی ہے، آقا کی پسند، آقا جس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اگر مسجد کے امام نے ایسی تقریر کی تو معاذ اللہ اس امام کو یہ کہے کوئی کہ امام صاحب ہم تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آئے تھے، آپ نے یہ سیاسی گفتگو کیوں شروع کر دی؟ یہ سیاسی گفتگو آپ نے کیوں شروع کی؟ میں بس اپنی بات کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا سیاسی گفتگو کیوں شروع کی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہودیوں نے کروائی۔ کب کروائی؟ 1974 میں، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اس وقت قادیانیوں کے آقا یہودی سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچا، اسمبلی سے کافر قرار دیے۔ باخدا میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ آپ کی تنگ گلیاں ہیں نا، یہ بغیر پلاسٹر کے جو مکانات ہیں نا، ان تنگ گلیوں میں
بڑی عالی شان خوبصورت قسم کی، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مسجد بنی ہوئی ہوتی قادیانیوں کی، 5 وقت سریلی آواز میں اذان ہو رہی ہوتی، یہ علماء یہ چمکتے ہوئے چہرے آپ کو کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، تو کہتے ہیں چھوڑو یہ ملا کے جھگڑے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے اسمبلی میں پہنچ کر ہم پر احسان عظیم کیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا، تو یہودیوں نے کہا اب ہم تم سے بدلہ لیں گے، کہا اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کہا کیسے بدلہ لوگے؟ کہا ہم بدلہ ایسے لیں گے کہ صوفیزم کو متعارف کروائیں گے۔ مسلمان کہے گا کتنا نیک امام ہے، کیا واہ واہ، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، بخدا کسی کو کچھ نہ کہنے والا رسول پاک کا پیارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول پاک کی شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، نہ 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 نہ، جو ظلم کرے، جو غلطی کرے، جو تباہی پھیلائے، اس کی تباہی سے لوگوں کو روکو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو تو ظالم کے ظلم کے بارے میں لوگوں کو بتانا، جو دین کا نقشہ بدل رہا ہو، کہنا کہ یہ غلط ہے تو غلط کو غلط کہنا، یہ رسول پاک کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، ہماری شریعت کے اندر، رسول پاک کی پسند کے اندر جو ہے وہ کہیں چپ رہنا ثواب ہے تو کہیں چپ رہنا گناہ ہے، کہیں بولنا ثواب ہے تو کہیں بولنا گناہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ کلمہ حق بلند نہ کرے، تو ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہوا، باخدا اگر مسلمانوں میں نظام مصطفیٰ کی جستجو ہوتی، دین تخت پہ ہوتا، تو آج فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا۔ بس جب وقت کا مجدد شیخ الحدیث جب دن رات محنت کر کے رات کے پہر میں وہ آنسوؤں سے روتے تھے اور حدیث شریف پڑھا کرتے تھے، امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انتخابات کے دن میں، الیکشن کے دن میں 17 گھنٹے کمپین کر کے جب آپ کے پاؤں پہ ورم آ گیا، آپ اس امت کو سمجھاتے رہے دین تخت پہ لے آؤ۔ جب یہ سچا حضور کا عاشق جو ہے اس امت کی طرف نظر کرتا اور دیکھتا کہ امت کہاں کھڑی ہے، یہ لائٹوں کے لیے رو رہی ہے، گیس کے لیے رو رہی ہے، بجلی کے لیے رو رہی ہے، دین کا نام پہلے نہیں لیتی، تو اس نے تڑپ کے قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھایا، کہا تمہیں کبھی بجلی نہیں ملے گی، کبھی پانی نہیں ملے گا، اگر بجلی ملے گی، پانی ملے گی، سکون ملے گا، امن ملے گا، سب کچھ ملے گا جب حضور کا دین تخت پہ ہوگا، جب وہ سچا عاشق رسول اس امت کے حال کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو بعض اوقات وہ دل سے تڑپ کر یہ کہا کرتا تھا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آج دنیا میں وقت ہے پیارے بھائیو، زندگی ایک بار ملی ہے، کہیں غلط فہمی کا شکار رہ کر اس دنیا سے مت چلے جانا، دین کو نہ سمجھ کر مت چلے جانا، دین وہی ہے۔ داتا علی حجیری فرماتے ہیں کامل صوفی دیکھنا ہو، سیدنا ابو بکر صدیق کامل صوفی ہیں، یہ رات کو تو تڑپ کے عبادت کیا کرتے تھے، صبح ہوتی تھی تو گستاخ کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ صوفی وہ ہوتا ہے حضور کی عزت کی بات آئے سب کچھ اپنا قربان کر دے، اور صوفی وہ ہوتا ہے اپنی ذات کی باری آئے معاف کر دے۔ صوفی وہ ہوتا ہے اگر ذات کا معاملہ آئے تو ایک چپ 100 سکھ لگا لے، اور صوفی وہ ہوتا ہے حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو پھر وہ یہ کہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ بس یہی میری
Ya Rasulallah, labbaik, labbaik, labbaik. मुबारक खूबसूरत मोहब्बत के साथ इस महफ़िल का इनेकाद किया गया। जो हमारे इस महफ़िल के बानी हैं, अल्लामा साहब हैं, हमारे तहरीक के साथी हैं। मेरे उस्ताद ने तो ये बताया है कि फ़िक्र मत किया करो किसका नाम आया किसका नाम नहीं आया। आप एक बार एक मामला पेश हुआ, मैंने एक वीडियो बनवाई किसी से, मैं बड़ा दिल में खुश हुआ कि बड़ा काम मैंने तहरीक का कर दिया। उस्ताद साहब को पता चला, कहने लगे बगदादी मियाँ आप ये समझते हो ये वीडियो बना कर 2-4 आदमी हमारी तरफ आ जाएंगे? कहने लगे किन चक्रों में पड़ गए, इसको डिलीट करो। अरे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं ना वो हमें देख रहे हैं। तो जिसने इस महफिल के लिए जितना काम किया वो देख रहे हैं। बस इस पैगाम को दस्तक दो, घर घर पहुंचा दो कि खुदा के लिए जब तक दीन तख्त पे नहीं आएगा न फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को किस बेदर्दी से मार देते हैं, दीन तख्त पे नहीं है। अभी ये चाहें 15 दिन के नोटिस पर ये शोशा छोड़कर कि कोरोना आ गया हमारी मस्जिद मदरसे बंद करवा दें, कोई इनके लिए मुश्किल काम नहीं। दीन तख्त पे नहीं है। बस शैतान यही चाहता है, यहूदी लॉबी यही चाहती है कि मुसलमानों में सियासी शऊर ना आए। अगर इनमें सियासी शऊर आ जाएगा तो रसूल पाक का निज़ाम आ जाएगा। जब उनका निज़ाम आएगा सारे खुशहाल हो जाएंगे और फिर मुसलमानों से इतनी इनके अंदर पावर आ जाएगी कि यहूदियों को पकड़ लेंगे, बदला ले लेंगे। कहा नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा, दीन को तख्त पे लाने की राह में इन्हें दूर रखो। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन के चमकते हुए चेहरे ने साबित कर दिया है कि अब यहूदियों की लोग नहीं मानेंगे। मेरे शेख ने, मेरे उस्ताद ने क्या काम कर दिखाया। अंग्रेज परेशान था, ये बाबा कहाँ से आया, अरबों खरबों डॉलर हमारे ज़ाया कर दिए इसने। लोगों में निज़ाम मुस्तफ़ा की जस्तजू पैदा हुई। इन्हें जाना